حضرت حسن نے اپنی اس بیماری کی حالت میں حضرت حسین سے کہا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ سے درخواست کرو کہ حسن اب انتقال کے قریب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کے پاس ان کی تدفین ہو۔ حضرت حسین حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ان سے درخواست کی تو حضرت عائشہ تڑپ گئیں اور کہا کہ بصر و چشم، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی؟ حسن کو وہیں دفن کیا جائے گا، اور یہ میرا گھر کیا، اصل تو انہی کا گھر ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، اور اب اس کے بعد جب بالکل وقت قریب تھا تو حضرت حسن نے حضرت حسین سے کہا دیکھو میں نے اجازت حضرت عائشہ سے لی تھی، لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے تأثر میں اجازت دے دی ہو، اب جب میرا انتقال ہو جائے تو دوبارہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا۔ حضرت حسین نے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے پھر اجازت طلب کی، انہوں نے کہا پھر بصر و چشم، بالکل میرے لیے عزت کی بات ہے کہ حسن کو وہاں دفن کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب جنازے کو لے کر چلنے کی نوبت آئی تو وہ منحوس بدقسمت جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا کہ یہ اور اس کا باپ یعنی مروان اور اس کا باپ حکم، یہ دونوں اس امت کے لیے تباہی کی علامت ہیں، یہ مجرم و منحوس ہیں۔ اور بعد میں وہ دور بھی آیا کہ مروان کو اسی کی بیوی نے بورے میں دبا کر اور کچل کر مزید عورتوں کی مدد سے مارا، اس لیے کہ وہ بڑا بے حیا تھا اور بڑا بدماش تھا۔ تو بہرحال حضرت حسن نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ میں نے عائشہ سے درخواست کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے ان کے گھر میں حضور کے پاس دفن کیا جائے، نانا کے پاس دفن کیا جائے۔ انہوں نے قبول کیا تھا، میں نہیں جانتا شاید انہوں نے شرم میں ایسا کہہ دیا ہو، لہذا جب میرا انتقال ہو تو پھر ان سے درخواست کرنا، اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو ان کے گھر میں میری تدفین کرنا۔ میرا گمان ہے، حضرت حسن فرما رہے ہیں، میرا گمان ہے کہ بنی امیہ کے یہ لوگ تمہیں اس ارادے سے روکیں گے، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے بات مت کرنا اور مجھے بقیع الغرقد میں ہی دفن کر دینا۔ حضرت حسن کے انتقال کے بعد حضرت حسین حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ بالکل بخوشی۔ اس کی خبر مروان کو جیسے ہی لگی، یہ ابو عمر ابن عبد البر لکھ رہے ہیں، پھر ذہن میں رکھیے گا، یہ خبر جیسے ہی لگی اس نے کہا، مروان نے کہا حسین بھی غلط کہتے ہیں اور عائشہ بھی، خدا کی قسم وہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جب حضرت حسین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ مروان کو معلوم ہوا تو اس نے بھی ہتھیار لے لیے، زرہ پہن لی۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مروان سے کہا کہ یہ کھلا ظلم ہے، حسن کو اپنے نانا کے پاس دفن نہ ہونے دیا جائے، خدا کی قسم وہ حضور کے جگر گوشہ ہیں۔ پھر وہ حضرت حسین کے پاس گئے، ان سے بات کی، ان کو اللہ کی قسم دی اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنگ کا خطرہ ہو تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ لگے رہے یہاں تک کہ حضرت حسین کو راضی کیا اور جنازے کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اور مزید یاد رکھیے، جو لوگ مصالحت کی بات کرتے ہیں بے شرم و بے حیا، سن لیں محدث جلیل کی بات، بنی امیہ میں سے سعید ابن العاص کے علاوہ جو مدینے کا گورنر تھا کوئی شخص جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ یہ تھے جن سے مصالحت ہوئی تھی، یہ تھے جن کی قدر کی گئی تھی، اور معاویہ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بدماش گورنر ہر جگہ بدماشی کر رہے تھے، اور مروان سب سے بڑا مجرم منحوس بدماش تھا جس نے یہ رویہ نواز رسول کے ساتھ اختیار کیا۔ بنو امیہ میں سے سعید ابن العاص کے علاوہ کوئی شخص شریک نہیں ہوا، اور حضرت حسین نے عام روایت کے مطابق نماز پڑھانے کے لیے اس کو بڑھا دیا۔ خالد ابن الولید ابن عقبہ نے بنی امیہ کو خدا کا واسطہ دیا کہ انہیں جنازے میں شریک ہونے دیا جائے، تب انہیں اکیلے جانے دیا گیا۔ یہ تھے یہ بنی امیہ، یہ تھے معاویہ اور ان کے ساتھ کے لوگ جنہوں نے حضرت حسن کے ساتھ غداری کی۔ اور یہ بیان ہے مورخین کا کہ زہر یزید کو بیچ میں ڈال کے دلوایا، لیکن صرف یہ اسی لیے کیا کہ وہ یزید کو ولی عہد بنانا چاہتے تھے۔